بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا بھائیوں پر اپنی بہنوں کی مالی ذمہ داری آتی ہے؟ یعنی اگر کسی عورت کے شوہر ہے اور وہ اس پر خرچ بھی کر رہا ہے تب بھی بھائیوں پر کیا کوئی مالی ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اور اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو کیا ایسی صورت میں اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے بھائیوں پر آ جاتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ شادی سے پہلے اخراجات کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے اور شادی کے بعد اخراجات کی ذمہ داری اور نفقے کی ذمہ داری شوہر پر آ جاتی ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری کے ساتھ ہو۔ پھر آگے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جن کے اخراجات کی تجھ پر ذمہ داری ہے ان سے شروعات کر، یعنی پہلے ان پر خرچ کر، پھر ان کا جب حق ادا ہو جائے تو دوسروں کو دے۔ پھر آقا علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے اخراجات کی ذمہ داری آدمی پر ہوتی ہے، ایک عورت، دوسرا غلام، تیسری اولاد۔ تو شادی ہو جانے کے بعد جب اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر رہتی ہے تو بھائیوں پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں رہے گی، صرف حال چال پوچھتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا اور مختلف اوقات میں اس کا ساتھ دیتے رہنا اور اسے بالکل تنہا نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ بعض شادی کر کے لے جاتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والے، اس کے بھائی وغیرہ، والد کوئی اس کو پوچھنے والے نہیں ہیں تو پھر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے یہ اس طرح کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ البتہ مالی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں آتی ہے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت مالدار ہو، وہ اپنے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات خود اٹھا سکتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھی کسی اور پر اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، وہ خود اپنے آپ پر خرچ کرے۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت مالدار نہ ہو تو پھر اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے والد پر ہوگی، اور اگر اس عورت کی اولاد ہے تو وہ اولاد کے اخراجات کی ذمہ داری دادا پر اور ماں پر ہوگی، دادا پر 2/3 اور ماں پر 1/3۔ رد المحتار میں آتا ہے، وَكَذَا تَجِبُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ كَأُنْثَى مُطْلَقًا، اور اسی طرح نفقہ واجب ہوتا ہے والد پر اپنے اولاد کا، اگرچہ کہ وہ بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ کمانے سے عاجز ہوں، جیسا کہ عورت، یعنی اولاد میں سے جو بچیاں ہوں گی، جو عورتیں ہوں گی، یعنی فیمیل ہوں گی، ان کے اخراجات اگرچہ کہ وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو جائے، عمر میں اگر بڑی ہی کیوں نہ ہو جائے تو ان کی ذمہ داری ان کے والد پر رہے گی۔ اور دوسری جگہ امام شامی فرماتے ہیں، وَتَجِبُ أَيْضًا لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ صَغِيرٍ أَوْ أُنْثَى مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتِ الْأُنْثَى بَالِغَةً صَحِيحَةً، یعنی بیٹی کے اخراجات باپ پر لازم آتے ہیں اگرچہ کہ وہ بالغ، بڑی اور صحت مند ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر والد کا بھی انتقال ہو جائے، والد بھی موجود نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اخراجات اس کے ان رشتہ داروں پر بٹ جائیں گے جو اس کے وارث ہوتے ہیں، اور جس رشتہ دار کو وراثت میں سے جتنا حصہ ملتا ہے اس حصے کے برابر وہ اس عورت کے اخراجات اٹھائیں گے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جس میں بھائیوں کے اوپر کچھ مالی ذمہ داری آتی ہے، اور اتنی ہی ذمہ داری آئے گی جتنے حصے کے وہ اپنی بہن سے وارث بنتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہے اصول کی اور قاعدوں کی، لیکن احسان کا جو باب ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا بھائیوں کا دل بڑا رہے گا اپنی بہنوں کے لیے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔